نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 27ویں دن کا میسج دیکھیں گے۔ پہلا میسج ہے قرآن پر غور نہ کرنا دل کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ تالا جس چیز کو لگایا جاتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور دل بند ہو جائے تو اس میں ہدایت کی کوئی بات آتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دل بند ہے۔ اگر دل کھلے ہیں، استطاعت صلاحیت موجود ہے تو پھر اس پر غور و فکر کرو۔ دوسرا پوائنٹ ہے دعا کا۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی خاص ہے۔ مجھے صاف ستھری زندگی دے دیجیے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صاف ستھری زندگی اور عمدہ موت کا، اور لوٹنا ایسا جس میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ ناگہانی موت بعض اوقات انسان کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کے گھر والوں نے ان کی میت نہیں دکھائی، کیونکہ لاش اس برے طریقے سے کچلی گئی تھی، کوئی چیز پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا ملتان میں ایک طیارہ کریش ہوا تھا۔ ملتان کے بالکل پاس سورج میانی ابھی اڑا ہی تھا، کریش ہو گیا۔ اس میں بہت سارے جاننے والے موجود تھے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو انسان دور دور سے جانتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت انسان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی خبر انسان کو ہوتی ہے۔ ایسا کوئی فرد بیچ میں سے چلا جائے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے بڑے اچھے تعلقات تھے سمینہ سے، 6 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ خوش مزاج لڑکی تھی اور اچھا دل رکھنے والی لڑکی۔ 6 ماہ میں ہسبینڈ اس کے سیاہ چین چلے گئے، اور یعنی اس نے علیحدگی کی زندگی گزاری، اور اس دن وہ اپنے ہسبینڈ کو ریسیو کرنے کے لیے شوق سے اسکردو جا رہی تھی۔ ملتان سے پہلے اس کی فلائٹ شاید لاہور تک تھی، پھر آگے اسلام آباد تک، اور پھر اس سے آگے جو ہے اسکردو تک کی فلائٹ تھی۔ نئی دلہن ہو اور شوہر کے پاس جانا ہو، کیا کچھ تیاری نہیں کی ہوگی۔ جب گھر سے نکلی تھی ماں کا دل اس اعتبار سے تو خوش ہو رہا تھا کہ بیٹی خوش ہو جائے گی، لیکن دل کٹ رہا تھا۔ یہ اس کی ماں نے مجھ سے شیئر کیا بعد میں۔ جس وقت طیارہ کریش ہوا فوراً خبر پہنچی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سمینہ بھی گئی۔ سمینہ کے والدہ نے مجھے بتایا ہم نے سمینہ کو بڑی مشکل سے تلاش کیا۔ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہتی ایک رنگ سے، کیونکہ اس کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کو پہچانا جا سکے۔ چہرے مٹ گئے، جسم جل گئے۔ کس طرح کی صورتحال؟ ایسی صورتحال زندگی میں پیش آتی رہتی ہے لوگوں کو۔ جیسے زلزلہ آیا تو زلزلے میں لوگوں کے چہرے کچلے گئے، کوئی شکلیں پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کے وجود اسی طرح سے تھے، لیکن کچھ چہرے کچھ جسم بہت مٹ گئے۔ اللہ سے کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی سلامتی عطا کرے اور ہمیں رسوائی والی موت سے بچا لے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نماز کے حوالے سے۔ نماز میں درود کے بعد دعا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے خاص طور پر عہد کرنا ہے نماز میں رب سے ملاقات کا احساس کروں گی تاکہ میری نماز قائم ہو جائے۔ قائم تو وہی چیز ہوتی ہے نا جس کو اس کی اصل پہ رکھا جائے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے اللہ کے آگے اپنے دل کو حاضر کرے اور اس کے آداب اور شرائط کا خیال رکھے،
اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نسل میں سے بھی ایسے افراد اٹھائے جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ چوتھا پوائنٹ ہے نماز کے بعد حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، مجھے بے حد پسند ہے، کمپریہنسو ہونے کی وجہ سے، اور اس ایک دعا میں کیا کچھ نہیں آ گیا۔ رب اعینی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدایا الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا او منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی۔ ابو داؤد کی روایت کا نمبر ہے 1510۔ اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، یعنی میرے دشمنوں کی میرے خلاف مدد نہ کرنا، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کرنا، مجھے تدبیر بتا اور برے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر دے، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل ثابت رکھ اور میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل سے کینہ نکال دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ دعاؤں کا ڈھنگ تو رسول اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت دعائیں کسی نے نہیں مانگی، اتنی کمپریہنسو، پوری زندگی اسی میں آ جائے۔ پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے ایثار۔ اہل ایمان کی خصوصیت بتاتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہو، اور جن لوگوں کو ان کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا پھر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی دل کی بخیلی سے بچا لیجئے، ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ صدقہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس وقت بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو تباہ کر دے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے آج کیا کریں۔ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا سیکھنے کے لیے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے، اور حرص سے خود کو بچانا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے فرشتوں کی بد دعا سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت